نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھیے. اللہ بسم اللہ. چلتی ہوئی ناروں سے غیر تربیت بھیڑ باڑ ہمیشہ بے نتیجہ ہوتا ہے. چلتی ہوئی ناروں پر لوگوں کو جمع کر کے بھیڑ باڑ بنایا جائے، یہ ہمیشہ بے نتیجہ ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یمن کے خلاف جنگ کرنے کے لیے جمع کرنے کا موقع تھا، کیونکہ اس سے پہلے یمن والوں نے ابرہا نے حملہ کیا تھا کعبہ شریف پر. اس کے لیے آئے تھے، کعبہ تو نہیں کیا تھا لیکن حملے کے لیے آئے تھے، اور اس کے ساتھ ان کی کشمکش جاری تھی. اس کے خلاف لوگوں کو اگر جمع کرتے، لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد بھی کرتے تھے، صادق امین بھی کہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے حجر اسود کو بھی وہ رکھوا دیا تھا، حالانکہ اس وقت وہ نوجوان تھے. اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے بہت بڑا موقع تھا کہ وہ یمن کے خلاف لوگوں کو اٹھا کر پہلے لوگوں کو جمع کرتے اور اس طرح حملہ کرتے، اور اس کے بعد پھر دعوت دیتے کہ اب مسلمان بھی ہو جاؤ. تو بڑا آسان معلوم ہوتا ہے. یعنی عقل کے لحاظ سے جب ہم سوچتے ہیں، ہمارے دماغ یہ سوچتا ہے کہ اس سے بڑا آسان ہوگا. ایک آدمی میرے پاس آیا، اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا کہ میں مہدی ہوں. میں پہلی جامع زکریا نہیں بنی تھی، اس سے پہلی یہ بات ہے. تو وہاں نیچے کتب خانے میں بیٹھا تھا، وہ آ گیا تو میں نے کہا، اس کا نام جب میں نے پوچھا تو میں سمجھ گیا کہ تو وہی ہے جس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیوں کیا تھا؟ نیک آدمی تھا، صالح تھا، لکھا پڑھا آدمی تھا. اس نے کہا کہ میرا خیال یہ تھا کہ پہلے لوگوں کو اس پر جمع کیا جائے، پھر اس کے بعد
یہ میرا سیاسی نعرہ تھا، سیاسی اس وقت لوگ کہتے ہیں کہ بیج آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے لوگوں کو جمع کیا جائے پھر دین کو نافذ کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہت سے لوگ فقیر تھے، کپڑے اس کو پاس نہیں تھے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ اس زمانے میں حلف الفضول جو علماء اس کو جانتے ہیں کہ انہوں نے وہ معاہدہ کیا تھا، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے کہ جو جس کے ساتھ ظلم کرے گا اس کے خلاف ہم سب اٹھیں گے۔ وہ بڑا واقعہ، لمبا واقعہ ہے۔ لوگ اکٹھا ہوتے ہیں چلتے ہوئے نعروں پر۔ اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے کہ میں روٹی کپڑا مکان آپ کو دیتا ہوں، اس کے لیے اکٹھے ہو جاؤ، میں نے ایک طریقہ سیکھا ہے، میں نے ایک ایسے طریقے سیکھا ہے کہ اگر اس پر چلیں گے تو تم سب کو روٹی کپڑا مکان ملے گا اور تم کو ہر ایک آدمی کے لیے مکان بنا دوں گا۔ تو سارے اکٹھے ہوتے، اس کے بعد وہ شریعت نافذ کرتے، اس کے بعد وہ اسلام نافذ کرتے۔ لیکن نبی انبیاء علیہ السلام یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی نگرانی میں چلتے ہیں۔ ان کو معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ خوب خالق مالک ہے، اس کو پتہ ہے کہ اگر نعروں پر لوگوں کو اٹھایا جائے، جس طرح آج کل سیاسی طور پر لوگوں کو اٹھاتے ہیں کہ اتنے مکان بناؤں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، روٹی کپڑا مکان ہے، تو اس سے ایک بھیڑ تو جمع ہو جائے گی، لیکن کچھ عرصہ کے بعد اس کے پنچر ہو جائیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب دنیا کی تحریکات پر آپ نظر ڈالیں، آپ کو یہی نظر آئے گا کہ چلتے ہوئے نعروں پر لوگوں کو جمع کیا اور اس کے بعد وہ بھی نتیجہ نکلے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ حلفشار، انتشار اور پہلے سے زیادہ بربادی، پہلے سے زیادہ نقصان، دینی، ایمانی، مالی، ہر قسم کے نقصان مسلمان نے اٹھایا۔ وہ یہی بات ہے کہ وہ حالات کو دیکھتے ہیں کہ اس حالت میں کون سا نعرہ مفید ہے، وہ باقاعدہ نعرہ بناتے ہیں، اس نعرے کی پر لوگوں کو اٹھاتے ہیں، تو وہ مخلص ہوتے ہیں۔ میں اس کی اخلاص پر انگلی نہیں اٹھاؤں گا کہ یہ مخلص نہیں ہوں گے، کیونکہ دل اندر ہے، اور واقعی بہت سے لوگ جذباتی ہوتے ہیں، اس کی جذباتی نہیں بلکہ اس کی سوچتے ہیں کہ شاید اس طرح کوئی دین کا کام ہو سکے، لوگوں کو امن مل سکے، لوگوں کو خیر مل سکے۔ جو لوگ غیر مسلم ہیں وہ بھی سوچتے ہیں کہ کوئی ایسی طریقہ ہو کہ لوگوں کو امن سے رہیں، اور لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ سارے بے نتیجہ ہو کر دفن ہو جاتے ہیں۔ کتنی تحریکات یہ جو عمر کی معمر لوگ ہیں اس کے سامنے اٹھے اور دب کر رہ گئے، ختم ہو گئے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ میں اس دین کو اٹھاؤں گا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اس سے ہر ایک دین پر غالب کرے، اور اللہ تعالیٰ کی شہادت کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شہادت ہماری طرح نہیں کہتے کہ اشہد، اس کی شہادت عملی ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ عملی ہوتی ہے۔ اب کس طرح اس کو وہ کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ
طریقہ بتا دیتا ہے کہ کیسے اٹھے گئے. تو فرماتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ تعالیٰ کا رسول ہے، پیغمبر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اس کا گویا اس جماعت کا، مسلمان جماعت کا کیا ہے، سربراہ ہوا ہے. اس بات سبا کے نام جماعت کی. تو وہ اللہ کا رسول ہے محمد صلی اللہ. اور جو ان کے پاس ہے، والذین معہ، جو ان کے پاس ہے، اشداء علی الکفار، وہ کفار پر بہت سخت ہے. سخت کی مطلب یہ ہے کہ میدانی جنگ میں بھی سخت ہے، اور وہ آپس کی نظریات اس کے اتنے پکے تھے. اسی لیے حکومتیں نظریات والوں سے ڈرتے ہیں. کسے ڈرتے ہیں؟ اگرچہ اس کے پاس لوگ توڑے ہوتے ہیں، کم تعداد میں ہوتے ہیں، لیکن جب وہ نعرہ لگاتا ہے تو حکومتیں ڈرتی ہے کہ یہ کچھ کرنے والا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ سرموت اشتادی سر دینے والے ہوتے ہیں. ان کے ساتھ ایک سر دینا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، ایک سر دینا ہے پیسوں کے لیے. اور جو پیسوں کے لیے سر دینا ہوتا ہے وہ فرقت ہوتا ہے، قیمت لگتی ہے اس کی. ایک آدمی آپ کو، ان کو جس کے پاس دل میں خود اللہ تعالیٰ نہیں ہے، آخرت پر ایمان کمزور ہے یا ہے نہیں، تو وہ دوڑ لگاتا ہے کہ کس میں زیادہ فائدہ ہے، اسی فائدہ وصول کرنے کے لیے اس ساتھ ہوتا ہے. اس کے لیے آگے بھی ہوتا ہے، بازی بھی لگاتے ہیں تھوڑا، تاکہ پھر میں آگے پھر بہت زیادہ بڑھ جاؤں. لیکن یہ سب کچھ اللہ کے لیے نہیں ہوتا. لیکن ان کا حال کیا ہے؟ اشداء علی الکفار، سخت ہوتے ہیں. تو وہ ایک تو میدان جنگ میں سخت ہوتے ہیں، اور ان پر اس کے ساتھ تعلقات، آپ اس کے ساتھ کیا وہ نہیں ہوتے، اور اس کو وہ لالچ دے کر اس کی درمیان انگلی نہیں توڑ سکتے. جماعت میں تفرقہ پیدا نہیں کرتے. ہماری جماعت میں تفرقہ پیدا ہو جاتا ہے. اس کی وجہ دنیا پرستی ہے. کیا ہے؟ دنیا پرستی، مال پرستی ہے، جاہ پرستی ہے، عزت پرستی ہے، اور منصب پرستی ہے. تو اسی لیے بظاہر دینداروں کی جماعت میں بھی اختلاف و انتشار ہوتا ہے. مجھے وہ منصب نہیں ملا جو دوسری کو دیا گیا، تو اس سے آپس میں ٹوٹ جاتے ہیں. تو یہ درمیان میں انگلی کون ڈالتا ہے؟ یہ درمیان میں اختلاف کون لاتا ہے؟ اس میں کون سازش کرتا ہے؟ سازش تو کرے گا، لیکن وہ سازش ان کو اتنی سخت، کفار پر اتنا سخت ہے کہ ان کی سازشیں اس کے حق میں کامیاب نہیں ہو سکتی. وہ جانتے ہیں، بے شک وہ بڑی کاروبار نہ جانتے ہوں، لیکن وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ شیطان مجھے کس طرف لے جاتا ہے. اشداء علی الکفار، انگلی نہیں ٹھونس سکتی اس کی جماعت میں. رحماء بینہم، آپس میں مہربان ہے. محبت سے بھی اونچی ہے.
جب کوئی قوم ایک دوسرے پر مہربان ہو، ایک اثار کرتی ہو، اور جس کی خیال یہ ہو کہ وہ پاؤں پر کھڑا ہو جائے، تو آپس میں اس کی محبتیں الفتیں ہوں، اور اپنے خود مر جائے، ایک گلاس پانی ہے لیکن دوسرا زندہ رہے، یہ جذبہ ہو، تو اس قوم کو کون توڑ سکتا ہے؟ رحماء بینہم، آپس میں کیا ہے؟ مہربان ہوتے ہیں۔ یہ لوگ ہوں گے اور یہی لوگ دنیا پر انقلاب لائیں گے۔ کیا لائیں گے؟ انقلاب لائیں گے، اور اس کی اللہ تعالی سے تعلق ہوگا۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ آپس میں تو نے جب تو دیکھے گا تو رکوع میں ہوگا، کوئی رکوع کرتا ہوگا، کوئی سجدہ کرتا، رکوع میں ہوں گے یا سجدے میں ہوں گے، یعنی اللہ سے تعلق ہوگا۔ اس کا کیا ہوگا؟ تعلق ہوگا، اور تعلق کا مظاہرہ کس سے ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے ہوتا ہے، کہ کوئی تلاوت کرتا ہوگا، کوئی نماز پڑھتا ہوگا، کوئی اب وہ کیا مانگیں گے؟ کوئی منصب کے لیے بیٹھے ہیں، کوئی کون سی ترقی کے لیے وہ بیٹھے ہیں، کہ وہ بیٹھے ہیں یا وہ راتوں کو جاگتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں۔ فضلا من یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی خوشنودی کو تلاش کرتے ہیں کہ ہم سے ہمارا رب راضی ہو جائے۔ اب ظاہر ہے کہ ایسے لوگ جب نعرہ لگایا جائے کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے کہ تلوار لے کر اٹھو، تو کیا لڑے گا؟ اب وہ بھیڑ باڑ نہیں ہے، وہ بھیڑ نہیں ہے جو مال پر جمع ہوتا ہے۔ کس پر جمع ہوتا ہے؟ مال پر جمع ہوتا ہے۔ وہ نہیں ہے کہ وہ منصب پر جمع ہوتا ہے۔ وہ لوگ نہیں ہیں کہ وہ کسی عزت پانے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی راضی ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ راضی ہو جائے۔ اب سے دیکھ رہے ہیں، یعنی ایسی جماعت ہو یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ نہیں کہ ایک دیگ پکاتے ہیں تو اسی فٹو نکالتا ہے۔ میں تو بار بار اس لیے بات کرتا ہوں کہ لوگ سے نفرت مٹا دوں ریاکاری سے۔ یہ کیسے ریاکاری ہے کہ لوگوں کو کانا تقسیم کرتے ہیں اسلاموں کے وقت، اور پھر لوگوں کو کہو کہ ویڈیو لگاؤ، وہ کیا ہوتا ہے؟ کیمرہ لگاؤ، پھر ایک لوگوں کو، شریف لوگوں کو بٹھاؤ اور کہو اس کو کھانا کھلا دو۔ وہ شریف آدمی وہاں بیٹھ نہیں سکتا۔ آج اس پر تنگی آئی ہے، اسی لیے وہ بیچارہ در بدر ہے، ورنہ وہ تو اپنے علاقے میں پہلے کیا تھا، خان تھا، سردار تھا، لیکن تکلیف کی وجہ سے وہ آیا ہے۔ اب وہ کونے میں بیٹھے گا، لیکن شرم کے مارے اس ویڈیو کے سامنے نہیں آ سکتا۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہ ویڈیو نہ ہو تو پھر میں تم کو روٹی نہیں دوں گا، کیونکہ پھر تو پتہ نہیں چلے گا میری روٹی کا کہ میں نے آپ کو روٹی دی ہے نہیں دی۔ کیونکہ خدا تو کیا ہے؟ خدا تو یہ لوگ ہیں ہمارے، کہ وہ لوگ دیکھیں، نہ کہ کون دیکھے؟ رب دیکھے۔ اب وہ بتاتے ہیں کہ یہ بھیڑ باڑ ہوگا یا وہ افراد سازی ہوگی؟ کیا ہوگی؟ کیا ہوگی؟ افراد سازی۔ اس پر میں ایک زمانے سے زور دے رہا ہوں کہ علماء کو اللہ رب العالمین جل جلالہ نے بہت دیے، افراد سازی کریں۔ الحمدللہ یہاں مدارس میں ہوتی ہے، خانقاہیں ہیں، لیکن وہ جو شریعت چاہتی ہے، آپ دیکھتے ہیں بار بار آپ ایک چلے میں آپ یہاں گزارتے وقت وہ کچھ اور چاہتے ہیں آپ سے۔ اسلام وہ تم کو عین یہ سمجھ کہ تم چلتا پھرتا قرآن ہو، تم چلتا کیا ہو؟ چلتا پھرتا قرآن ہو۔ آپ امانتدار ہو، آپ عفیف ہو، آپ کے اندر تواضع ہو، آپ کے اندر ایثار ہو، آپ کو اللہ رب العالمین جل جلالہ کے ساتھ ایسا تعلق ہو کہ اس سے
کوئی چیز آپ کو نہ ہٹائے۔ اب وہ بتاتے ہیں، آج کل مسلمانوں کو دیکھیں، فلسطین پر مصیبت آئی، فلسطینی مسلمانوں پر مصیبت آئی، اور یہ سب نے دیکھا، تقریباً 2-3-4 ماہ ہو گئے کہ وہ لڑائی جاری ہے، اور یہ بھی تمام مسلمانوں کو پتہ ہے، جس کے پاس ایٹم بم بھی ہے، جس کے پاس تیلوں کا ایٹم بم بھی ہے، تیل بھی ہے، تیلوں کے ذخائر ہے، جس کے پاس گیس ہے، جو ہر قسم کی وسائل سے مالا مال ہے، جن کے پاس افواج ہے۔ امریکہ کے اندر یہودی جو ہے، امریکہ جو اس کی مدد کر رہی ہے، حالانکہ وہ خود دیوالیہ ہو چکا ہے، خود دیوالیہ ہے اندر سے۔ انشاءاللہ اللہ پاک وہ بھی گرا دے گا، تھوڑا صبر کرو۔ لیکن وہ اسی لیے اس کی مدد کرتے ہیں کہ وہاں ان کی ایوان میں یہودی ہے۔ کون ہے؟ ان کی اکثریت کیا ہے؟ یہودیوں کا ہے۔ ہمارے ایوان میں کون ہے؟ مسلمان ہے، وہ مسلمان کی آواز نہیں اٹھا سکتے، نہ زبانی، نہ جسمانی، نہ اسلحہ۔ خیرات تو لوگ ویسے بھی کسی کو دیتے ہیں، لندن کے اندر یہودی ہے، تھوڑی یہودی ہے، لیکن وہ اس کے ساتھ اس نے حکومت کو کھڑا کر دیا، حکومت کے ساتھ کرو۔ ہماری عوام بھی حکومتوں کو نہیں کھڑا کر سکتی، ہماری جو عوام ہے وہ بھی ان کے اندر اتنے وہ نہیں ہے کہ بس وہ حکومتوں پر بوجھ ڈال دے، زور ڈال دے، اپنی حکومتوں پر ڈال دے، اپنے افواج پر ڈال دے۔ بات تو کر لیں کہ بھئی ہمارے مسلمان وہاں پکار رہے ہیں کہ کچھ نہیں کر سکتے، دعا تو کریں۔ جو اس کے لیے دعا کریں اس کو بھی کیا پکڑ لیتا ہے، سعودی عرب ممالک وغیرہ جیسے، جس کو دعا دی اس کو بھی پکڑ لیتے ہیں۔ آپ نے سنا ہے کہ دعائی قنوت نازلہ کبھی حرم شریف میں پڑھی گئی ہے، اور کے لیے پڑھتے ہیں جب اس کا اپنا کوئی مسئلہ ہوتا ہے۔ کیا پاکستان میں حکومت نے کوئی اعلان کیا ہے کہ کم سے کم نہ ہو تو یہ مسلمانوں، جو ہماری وزیر اعظم ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ دعا کریں، تو وہ کہتے ہیں کہ پھر امریکہ خفا ہو جائے گا، پھر یہود خفا ہو جائیں گے۔ اس کو رحمہ کہتے ہیں، ان سے آپ توقع رکھتے ہیں کہ کچھ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دے گا انشاءاللہ۔ آج نہ ہو کل ہوگا، کل نہ ہو پرسوں ہوگا، یہ اونچ نیچ رہتا رہے گا، لیکن اس اونچ نیچ میں اللہ تعالیٰ اپنے ایک منصوبہ ہوتے ہیں، ہمارے اپنے منصوبے ہوتے ہیں۔ ہمارا منصوبہ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ امریکہ راضی ہوگا، پھر یہ ہوگا، فلان راضی ہوگا، پھر یہ ہوگا۔ اسی لیے بحرین جیسی اسلامی ممالک نے تو کل کر کہا کہ ہم کس کے ساتھ ہیں، وہ یہود کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے۔ امارات، وہاں چند یہودی گئے اور انہوں نے بات چلائی ہوگی، اور وہ کیا ہے، وہ کس کے ساتھ کھڑی ہے؟ چھپ کے کفار کے ساتھ کھڑی ہے۔ اس کو آپ کیا کہتے ہیں ان لوگوں کو؟ ان سے آپ توقع رکھتے ہیں کہ شرعی حکومتیں بنائیں گے۔ ترک جو بہت زیادہ
پہ بات ہی کرتا رہا تک وہ ہمارا خیال تھا کہ ابھی وہاں سے خلافت کی آواز آئے گی. کوئی آواز آ گئی وہاں سے. ہاں اگر یہ سمجھ گئے کہ اب یہ غالب آ رہے ہیں، بالکل غالب ہو گئے، پھر یہ آوازیں اٹھائیں گے. یہ میں بتاتا ہوں کیا یہ کب اٹھائیں گے آوازیں؟ کہ پارٹی جیت رہی ہے یا حماس کی پارٹی جیت رہی ہے، پھر اٹھائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا منصوبہ اور ہے. وہ چھانٹی کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ عوام کو بھی بتاتا ہے کہ کون مومن ہے کون کافر ہے، کون کس وقت اٹھا کیا وہ کیا کرتا ہے اس وقت. یہ جب تک نفاق اور ایمان منافقین اور مومنین جدا نہ ہو اس وقت وہ معرکہ سامنے نہیں آئے گا جو دجال کے ساتھ آئے گا. یاد رکھیے، دجال کے ساتھ جب وہ لڑائی آئے گی تو اس وقت ایک طرف وہ لوگ ہوں گے، ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس کے اندر نفاق کا آمیزش نہیں ہوگی، دوسری طرف وہ منافق ہوں گے جس کے اندر ایمان کی آمیزش نہیں ہوگی. نبی کریم نے کافر نہیں فرمایا کہ کافر ہوں گے، منافق جبہ ہوگا، دستار ہوگا، سب کچھ ہوگا، ہم ہوگا منافق. حکومت اسلامی ہوگی، اسلامی باتیں کریں گے، لیکن مسلمان نہیں ہوں گے، دل سے نفاق ہوگا اس کے اندر. جب تک ایسا نہ ہو جائے دونوں پارٹی فستات نفاق لا ایمان فیہ و فستات ایمان لا نفاق فیہ. جب تک اس طرح نہ ہو جائے کہ نفاق اور ایمان کی دونوں جماعتیں الگ الگ ہو جائیں، پھر منافقین پوری کی پوری دجال آئے گا، دجال کے پیچھے ہوں گے، اور مومن کس کے پیچھے ہوں گے؟ وہ اس کے وہاں اس وقت جو لیڈر ہوگا مہدی، جو اس کا مطلب ہے کہ وہ یہی علاقوں کا ہوگا. اللہ کرے کہ وہ ترتیب مسلمانوں کے اندر جو بن جائے، ہم یہ مومنین کی پارٹی میں کر دیں. دعا کریں کہ ہمیں کافروں میں شمار نہ کریں. اس کو کہتے ہیں کفار پر شک ہے رحماء بینہم. ایسے لوگ کیسے تیار ہوں گے؟ اب تیاری کے طریقے بتاتے ہیں کہ اس کے لیے پہلے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اس کا مضبوط ہے. ایسا تعلق مضبوط ہو کہ وہ جب بھی اس کو وہ موقع ملتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی سجدے میں گر جاتا ہے. کبھی سجدے میں ہے، کبھی رکوع میں. اور جب حکم ہوتا ہے کہ یہ کام کرو، اللہ تعالیٰ کی کوئی راستے میں نکل جاؤ، پھر نکل جاتے. اور اس سے وہ اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرتے ہیں اور کوئی مقصد نہیں ہوتا. آپ لوگ بھی ایسا نہ کریں کہ میں ذکر کرتا ہوں کب پیر بن جاؤں گا، کب. ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے اسلام کو. اگر ان کو پیروں کو دیکھا ہوگا کہ جو پیر بیچارہ ٹکڑے خود ٹکڑے کھاتے ہیں، دوسروں کو کھلاتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں اس پیری سے توبہ. کیا اس پیری سے توبہ. لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ یہاں بھی سر بھی تکیا ہے، سر بھی تکیا ہے، دو آدمی اس کی پاؤں کو کیا کرتا ہے، دباتا ہے، دو آدمی سر کو دباتا ہے، دو آدمی پاؤں ہاتھوں کو دباتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس طرح میں بھی بن جاؤں. اور یہ کیسے بنے گا؟ ذکر کرے گا زیادہ. ایسا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے، رضوانہ اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے. سیماہم فی وجوہہم من اثر سجود. اس کی چہروں میں سجدوں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ نشان ہوتا ہے. اب ایسا نہ کریں کہ آپ اس لیے کریں کہ ہم نشان تاکہ نشان بن جائے. اس کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے، اس کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے. اب اس کی ابتدا کیسی ہوگی؟
کوئی نعرہ ہوگا. میں اس لیے کہا کہ چلتے ہوئے نعروں سے کبھی بھی انقلابات نہیں آتے. آئیں گے لیکن وہ انقلاب جو خدا چاہتے ہیں وہ نہیں آئے گا. وہ کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل. یہ جماعت کتنی بڑی جماعت ہے صحابہ کرام کی. اس کے یہی وصف ان کا تورات میں بھی ہے اور مثلہم فی الانجیل کس میں ہے؟ انجیل میں بھی ہے اب بھی موجود ہے. میں دہریت سے اسلام تک لکھی تھی کتاب پہلے جب دہریت کا بہت زور تھا اس وقت اللہ تعالیٰ نے دہریت سے اسلام تک کتاب لکھوائی. مجھے اردو بھی نہیں آتی ٹھیک طرح لیکن جو آتی ہے وہ لکھا الحمدللہ ابھی تک چلتی رہتی ہے. اس کی مثال کیسی ہوگی؟ اب اس کو کیسے جوڑیں گے؟ ایک جوڑے گا. کیا؟ ایک کزرع. یہ ایسی مثال ایسا ہوگا اخرج شطأہ. جس طرح کھیتی لوگ گندم کاشت کرتے ہیں پہلے پتہ نہیں چلتا چھپا ہوا ہوتا ہے. کچھ عرصہ کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس کی توڑی وہ کھمپل نکل آتا ہے سوئی نکالتا ہے. پھر وہ دن بدن طاقتور ہوتے ہیں. ہمارے بیٹھیاں کبھی کیا زیادہ ہو جاتی ہیں کبھی کیا ہو جاتی ہیں پیچھے چل جاتی ہیں کبھی پہ زیادہ ہو جاتی ہیں. یعنی اپنا وہ اس طرح نہیں ہوتی کیونکہ وہ اس کے اندر قوت ہوتی ہے. اس سے اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے. ایک ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ایک تھے پھر 2 ہو گئے پھر 3 ہو گئے پھر 4 ہو گئے پھر 5 ہو گئے. اب لوگ ڈر بھی گئے کہ اب یہ تو کیا ہو رہا ہے تو بڑھ رہے ہیں. اس لیے ابو سفیان سے جب ہرقل نے پوچھا کہ اس کے وہ بڑھتے ہیں یا کم ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ اسی تنگ آ چکے تھے اس وقت وہ بڑھتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس کی دین سے کوئی ناراض ہے ویسے ناراضگی تو ہو سکتی ہے کہ مجھے کان نہیں ملتا مجھے پانی نہیں ملتا لیکن دین کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ نہیں سخت دینی. شطأہ تو اخرج شطأہ سوئی نکالی فآزرہ پھر اسے قوی کر دیا اللہ تعالیٰ نے. فاستغلظ پھر مٹھی ہو گئی. اب یہ درخت کیا ہے؟ پہلے یہی کھجور کا درخت تھا چھوٹی سی تھی سوئی نکالی تھی خطرہ تھا کہ کوئی اس کو اکھاڑ نہ لے. لیکن یاد رکھیں اگر آپ اس طرح چلیں گے تو تمہارا رب تمہارے ساتھ ہوگا اور تمہاری ابیاری کرے گا. تمہارے اندر اخلاص ہو تم اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے سامنے سر بسجود ہو اور پھر تمہارے اندر دین کا جذبہ ہو بڑھنے کا کہ دین کیا ہو جائے دین کو ترقی ہو جائے دین کو ترقی ہو جائے اسلام کو ترقی ہو جائے یہ جذبہ ہو تو اب اللہ تعالیٰ اس جذبات کی بڑی قدر کرتا ہے. وہ مدد کرتا ہے رہنمائی بھی کرتا ہے راستے بھی کھول دیتے ہیں. فاستوى على سوقه پھر کیا اپنے تنے پر کھڑا ہو گیا. اب پہلے گھاس تھے اب دیکھیں جب تنے پر کھڑا نہیں ہوتا اپنا وہ درخت تو وہاں گھاس پوس ساتھ آگے پیچھے ہوتے ہیں تو اس سے وہ کاشتکار اس کو نکالتے ہیں کہ کیا نقصان پہنچاتے ہیں. کس کو نقصان پہنچاتے ہیں؟ اس درخت کو. لیکن جب مٹھا ہو جاتا ہے تو وہ اس کی سائے کے نیچے آ جاتے ہیں. کون؟ وہ نباتات آ جاتے ہیں. فاستوى على سوقه تو پھر کیا ہوا وہ اس تنے پر کڑی ہوتی ہے اپنے تنے پر مضبوط سے کھڑا ہوتا ہے. یہ ہے طریقہ. جماعت ایک مٹھی ہوتی ہے اور اپنی خود ہوتی ہے. یہ نہیں کہ IMF کی طرف اس طرح کی سے یوں ہی دیکھتا ہے جس طرح کٹا نہیں ہوتا کٹا
جب آپ بھینسی دودھ دوتے ہیں کیا نکالتے ہیں تو کٹا اس طرح دکھتا ہے کہ مجھے موقع کب ملے گا. ہر حکومت آتی ہے اور میں بار بار لکھا بار بار ان لوگوں کو وہ آسمان میں بھی بھیجا. میں کہا کوئی تو دیکھ لے گا کہ برباد کر رہے ہیں تم کو. تمہاری قوم کے اندر تم کو لڑائی میں ڈال دے گا. یاد رکھیں اس IMF کے پیچھے تم پڑے ہو. وہ آپ سے مطالبات منوائیں گی یا تو آپ کو ٹکڑی ٹکڑی کریں گا اور یا تمہیں جس طرح پہلے تم غلام تھے جسمانی طور پر ایک دور میں پہلے اس طرح تم کو غلام بنا دے گا. اس کا وہ اصلاح ہوگا اور اس کا سب کچھ وہاں آپ کو ہوں گے. دونوں میں سے ایک ہوگا. خواہ ہوگا یا تقسیم کرے گا تم کو تاکہ تقسیم کرے گا پھر بھی توڑے توڑے رہ جاؤ گے ترنے والا بن جاؤ گے. لیکن نہیں مانتے لوگ. یہ سیمینار تو کرتے ہیں چلو سود کے خلاف لیکن کام نہیں کرتے. یعجب الزراع کسانوں کو خوش کرنے لگی یہ فصل. وہ جو نہیں ہے جو کشتکار کون ہے یہاں جو قائدین ہے جو دین کی وہ ہوتے وہ خوش ہوں گے. اسی لیے کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے ساتھ جو دشمنی کرتے ہیں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو یہ وعید پہنچے گی. یہ وعید اس کو پہنچے گی کیونکہ صحابہ کرام سے کون جلتے ہیں بتاؤ. یہی جو صحابہ کرام کی بات ہو رہی ہے. باغبان تو خوش ہے زراع جس نے کاشت کیا وہ تو خوش ہے لیکن جلتے کون ہے لیغیظ بہم الکفار تاکہ کفار کو غیظ و غضب دلائے. اس کو کیا کرے بھون لیں. کیا تو جو صحابہ کرام سے جلتے ہیں وہ کیا ہے وہ اس صف میں ہے. یہ میں نہیں کہتا. حضرت امام مالک فرماتے ہیں تفسیر قرطبی کو نکالیں اس میں یہی بات ہے. جب یہ تلاوت پر وہ آ گئے تو اس نے کہا جب یہ فرمایا کہ جب یہ کہا تلاوت کی کہ جب لیغیظ بہم الکفار پر پہنچے تو فرمایا امام مالک نے کہ جس شخص کی دل میں صحابہ کرام میں سے کسی کے ساتھ بھی غیظ ہو تو یہ اس آیات کی وعید اس کو ملے گی. امام قرطبی کو نکالو اس کو یہاں اسی جگہ پر پڑھ لو آپ کو یہی ملے گا اس کو. تو یہ فرماتے ہیں یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک حوالہ دیا تھا کہ یہ اس کی وصف کہاں ہے. تورات میں بھی ہے انجیل میں بھی ہے. انجیل کو آج آپ اٹھائیں مرقس ہے متی ہے اور وغیرہ مکاشفہ ہے یوحنی حواری کا ہے. میں نے اس پہ جمع کی ہیں اس میں دریس اسلام تک میں اس میں ساری چیز جمع ہی ہیں. میں آج صرف ایک بات اس کو اس کے ایک حوالہ میں اسے لکھا ہے اپنی وہ کتاب سے. آج بھی بائبل میں متی میں ہے موجود محرف شدہ میں آج بھی ایسی عبارتیں مل رہی ہیں کہ آپ اس آیات کی کو اشارہ کرتی ہے. آسمان کی بادشاہت ہمیشہ کس کو کہتے ہیں جو آخری ابدی بادشاہت ہے. آسمان کی بادشاہت اس رائی دانے کے مانند ہے. یہاں بھی دیکھیں رائی تخم ہے یہاں تخم لگا یہ مزارات تخم پھینک رہے جیسے کسی آدمی نے اپنی کھیت میں بو دیا
ایک اور کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، انجیل کہتے ہیں، وہ سب بیجوں سے چھٹا ہوتا ہے، کیونکہ بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں لیکن چلتے ہوئے نارے تو بہت ہوتے ہیں، مگر جب بڑھ جاتے ہیں تو سب ترکاریوں سے بڑا ہوتا ہے، اپنی تندی پر کیا ہو جاتا ہے، جب کڑے ہو جاتے ہیں پھر سب سے کیا ہو بڑا ہوتا ہے، اور ایسا درخت ہو جاتا ہے کہ ہوا کے پرندے آ کر اس کی ڈالیوں میں بسیرا کرتے ہیں، دوسروں کے لیے سہارا بنتے ہیں، دوسروں کے لیے سہارا بنتے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ واضح ہے اگر تم دیکھتے ہو تو لوکا میں ہے، اس میں انجیل لوکا میں 4 انجیل ہے، لیکن یہ تب ہوگا کہ کیا کرو گے، تم ڈٹو گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةٌ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا بِآيَاتِنَا، ہم نے ان میں سے، یہودیوں میں سے، بنی اسرائیل میں سے ایسے ائمہ قائدین کو اٹھایا جو میرے حکم پر لوگوں کو چلاتے تھے، لیکن ایسے نہیں ہو کہ ناروں سے ہو گئے، لما صبروا، جب وہ ڈٹے رہے، کس چیز پر، بآیاتنا، میری احکامات پر، وکانوا یتقون، اور وہ تقوی اختیار کرنے والے تھے۔ تقوی اختیار کرو۔ الحمدللہ اللہ تعالی ہمیں اچھے مسلمان نیک صالح قائد بھی دے دیے ہیں، اللہ تعالیٰ جن کی عمر میں برکت نصیب فرمائیں، علماء بھی نصیب کیے ہیں، پاکستان کو تو بہت دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، بہت اچھے علماء دیے ہیں، بہادر علماء بھی دیے ہیں، اور ملک کو اٹھانے والے علماء بھی دیے ہیں، اور بات کرنے والے کفر کے سامنے کفر کو آنکھیں دکھانے والی بھی اس کے اندر موجود ہے، عوام میں بھی موجود ہے، عوام میں بھی دیندار ہے۔ تھوڑا ہمت کرے، پہلے خوب افراد سازی ہونی چاہیے، اور انشاءاللہ وقت آئے گا کہ آپ سے مطالبہ ہوگا کہ کون تیار ہے۔ اب تو کہتے ہیں کون تیار ہے بستر اٹھانے کے لیے، یہی تبلیغ والی پھر آپ کو کہیں گے کون تیار ہے۔ ہم تبلیغ میں جب پہلے تھے، اس وقت توڑے سے ہوتے تھے، اتنے بھی نہیں ہوتے تھے، ریونڈ میں توڑے ہوتے تھے، بہت عرصہ ہوا، زمانہ ہوا، سن 65 سن 68، اب دیکھیں اب کا، اس وقت وہاں بجلی نہیں تھی، پانی بیکار تھی، اور ہم ایک بات وہاں ممبر سے سنتے تھے کہ اب پسینہ بہاؤ، جب آپ کو خون بہانے کے لیے للکارا جائے گا تو پھر اٹھ جاؤ۔ تو یہ اللہ رب العالمین ہماری جماعتوں کو، جتنی دینی جماعتیں ہیں، خواہ وہ کس میدان میں کام کرتی ہے، سب کو تقویت نصیب فرمائیں، لیکن ان کو یہ بات سب کو ذہن میں رہیں کہ اپنی افراد میں تعلق مع اللہ کو مضبوط کر دیں۔ سارے ہمارے سر کے تاج ہیں، نیک ہے الحمدللہ، کام مختلف ہے، جس طرح چند بھائی ہوتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں، کوئی جہاد میں مصروف ہے، نہ وہ قطر میں یہ ہے وہاں مزدوری کرتا ہے، کوئی کہاں کرتا ہے، کوئی، لیکن ہے سارے بھائی ایک ہی کام کرتے ہیں، ایک گھر کو آباد کرتے ہیں، ایک گھر کو، یہ ہم ساری دین کے شعبے ہیں، مختلف قسم کے لوگ، کوئی تدریس کر رہا ہے، کوئی خانقاہ چلا رہا ہے، کوئی میدان میں حکومتوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، تو یہ سارے جو ہوتے ہیں یہ سارے ہمارے، کوئی مجاہدین ہے کندھوں پر رکھے کہ ٹھیک ہو جاؤ نہ خراب کرے گی تم کو، تو یہ سارے ہمارے ہیں، سارے ہمارے ہیں، اور سارے اپنوں کو سمجھے کہ ہمارے اپنے ہیں، ہمارا غیر نہیں ہے یہ، لیکن وہ تب ہوگا کہ ہر جماعت اپنی ساتھیوں کی تربیت کریں، اور تربیت گاہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر جگہ اس طرح مسلسل نہیں ہوتی،
اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمت دی ہے کہ وہ شریف میں مسلسل یہ کام ہو رہا ہے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ یہاں لکھا ہے کسی تنظیم کو نہیں کہتے کہ تنظیمی بات کریں، کیونکہ پھر تنظیمی باتیں جب چل پڑتی ہے تو پھر کیا ہو جاتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں ہم سارے ایک ہیں. یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن تم میری تنظیم ہو، تم میری تنظیم ہو، اس سے کیا ہو جاتا ہے تو آپ نے مسلمان کے اندر دراڑ پیدا کیا. صحابہ کرام یہ سارے کام کرتے تھے، یہ سارے کام کرتے، تبلیغ بھی کرتے تھے، صوفہ میں لوگ بیٹھے ہوتے تھے، پڑھتے تھے، اور ذکیرین کی جماعتیں ہوتی تھی. سارے یہ مسجد نبی کی کام ہے. تشکیلات ہوتے تھے جہاد کے لیے، ہوتے یا نہیں ہوتے سارے. لیکن یہ نہیں کہتا کہ میں مجاہد ہوں، تو کہتے میں مبلغ ہوں، تو کہتے کہ میں صوفی ہوں. بھائی سارے ایک ہے. اللہ تعالیٰ سب کو ایک بنا دے اور ہمارے اتفاق و اتحاد نصیب فرما دیں اور مسلمانوں کو جرأت نصیب فرمائیں. یہ فوج آپ کو پتہ ہے ہم سے بنتی ہے. فوج کس سے بنتی ہے؟ ابھی فوج میں کون ہے؟ کوئی فرشتہ ہے اوپر سے کہ یہ کمانڈر ان چیف ہے، یہ فرشتہ. دوسری جو ہے اور چھوٹے چھوٹے فرشتے آئے ہوں کیونکہ یہ اس کیا ہے، یہ فوجی ہے. یہ مجاہدین بھی سارے یہ سارے یہ ہم سے بنے ہوئے ہیں. کوئی ہمارا بھائی ہے، کوئی ہمارا چچزاد بھائی ہے، کوئی ہمارا بھتیجا ہے، کوئی یہی لوگوں کے ہوتے ہیں، یہی تبلیغیوں کے بیٹے ہوتے ہیں. کوئی بیٹا ہے، کوئی یہ ہوتا ہے، یہی خانقاہی لوگوں کے بیٹے ہوتے ہیں. تو اگر ہم ٹھیک ہو جائیں گے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے، اس کی تقویت ملے گی. اب بیچارے وہ اکیلے ہوتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنی باتوں میں الجھی ہوئی ہے تو اس سے اس کو تو وہ ڈرتے ہیں، پھر سوال کرتے ہیں، تمام دن بھیک مانگتے ہیں. فوج بھی اور ہمارے کیا ہے یہ سیاستدان بھی. جو زیادہ اچھا بھیک مانگے وہ اچھا سیاستدان ہے. جس طرح نہیں یہ ملنگ جو ہوتے ہیں ملنگ، اس میں بعض لوگ پی ایچ ڈی کی بعض کی ہوتی، بعض نے 10ویں پڑھا ہوتا ہے، بعض نے کچھی پیری میں ہوتا ہے. سوال کرتے کچھ دے دو یار. بعض میں پی ایچ ڈی کرتی ہے، وہ کہنے کہ الحمدللہ میں نے کیا پاسپورٹ تیار ہے، اللہ پاک نے بندوبست فرما دیا اور حج بھی جا رہا ہوں اور چند روپیہ کم ہے، انشاءاللہ وہ بھی دے گا اللہ تعالیٰ. ابھی اللہ تعالیٰ نہیں مانگتا، اس سے مانگتا ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں. اگر کوئی غلط بات کہی ہو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے، ٹھیک کہی ہو اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے.